پاکستان اور چین کی افواج نے حالیہ دنوں میں ایک نہایت اہم اور غیر معمولی حملے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے کی تفصیلات مکمل طور پر سامنے نہیں آئی، مگر عالمی سطح پر اس کی بازگشت سنائی دینے لگی ہے۔ اس فیصلے کے اثرات خطے میں توازن طاقت کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب جس فوجی کارروائی کو آپریشن سندور کہا جا رہا تھا، عوامی حلقوں نے اس کی ناکامی کے بعد اسے آپریشن سندور کہنا شروع کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے اثرات بھارت میں سیاسی و عسکری سطح پر شدید محسوس کیے گئے۔ بہت سے مبصرین نے اسے بھارت کے لیے زلزلہ قرار دیا ہے۔ اب جب بات کرتے ہیں بھارتی فضائیہ کی، اطلاعات کے مطابق انڈین ایئر فورس کی طاقت میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پرانے اور ناکارہ جنگی طیاروں کو ریٹائر کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے بعد اس کے اسکواڈرن کی تعداد گھٹ کر 29 رہ گئی، جو کہ پہلے 42 تھے۔ یہ کمی صرف تعداد کی نہیں ہے، بلکہ ایک دفاعی کمزوری کی علامت ہے۔ اس کے برعکس پاکستان اور ترکی دفاعی تعاون میں مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ دونوں ممالک مل کر پاکستان میں UAV یعنی بغیر پائلٹ کے جنگی جہازوں اور جدید ڈرونز کی فیکٹری کھولنے جا رہے ہیں۔ افتتاح جلد ہی موقع ہے۔ ادھر امریکہ کا ایک جدید ترین جاسوسی طیارہ کوبرا بال حال ہی میں پاکستان کی فضائیہ حدود کے قریب مشاہدہ کرتا پایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ کسی خاص مشن یا سرگرمی کی نگرانی کر رہا تھا۔ بھارت میں ایک اور سیاسی زلزلہ اس وقت آیا جب وہاں کے نائب صدر نے اچانک استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپریشن سندور پر مکمل بحث پارلیمنٹ میں کروائیں گے، مگر دباؤ بڑھتے ان سے استعفیٰ لے لیا گیا۔ اس صورتحال نے بھارت میں سیاسی ہلچل پیدا کر دی ہے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان کے مطابق 5 بھارتی جنگی طیارے تباہ ہوئے، جس پر عالمی میڈیا نے بھی سوالات اٹھائے۔ کئی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نے اس دوران بھارت کے کئی اہم عسکری اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ کچھ بیسز مفلوج ہو گئیں اور 2 دن تک انڈین ایئر فورس کے طیارے اڑان نہ بھر سکے۔ بعض رپورٹوں کے مطابق پاکستان نے سائبر حملوں کے ذریعے بھارتی کمانڈر اینڈ کنٹرول سسٹم کو بھی شدید نقصان پہنچایا۔ یہ واقعات آپریشن بنیاد مقصود کی کامیابی کو ظاہر کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان طیاروں کے جنہوں نے فلائنگ کوفن یعنی اڑتے ہوئے تابوت کہا جاتا ہے۔ بھارتی فضائیہ کے کچھ پرانے طیارے اب تک تقریباً 200 پائلٹ جان لے چکے ہیں۔ ایک پائلٹ کی ترتیب میں سالوں لگتے ہیں اور اسے خریدا نہیں جا سکتا۔ یعنی وجہ ہے کہ اب بھارتی ایئر فورس ان طیاروں کو سروس سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اس کے بعد بھی بھارت نے جو نئے جہاز خریدنے کی بات کی، جیسے پیگاسس، وہ ابھی تک آزمائشی مرحلے میں ہیں۔ رافیل بھی اپنی کارکردگی میں خاطر خواہ کامیاب نہ ہوتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت کہاں سے اور کتنے پیسوں میں نیا دفاعی سامان حاصل کرتا ہے۔ اسی دوران پاکستان اور چین نے مشترکہ طور پر جولائی کے آخر میں ایک بڑی فضائی مشق ایئر ایکسرسائز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس مشق میں نہ صرف فضائیہ بلکہ پورا دفاعی نظام شامل ہوگا۔ مشق پاکستان اور بھارت کے گلگت بلتستان، لداخ اور دیگر اہم علاقوں میں کی جائے گی۔ بھارت ان مشقوں کو گہری نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستان اور چین دفاعی اتحاد میں مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ ترکی نے بھی بڑی پیش رفت کی ہے، جہاں انہوں نے جدید ترین یورو فائٹر ٹائفونی طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلے جرمنی اس معاہدے میں رکاوٹ تھا، مگر اب منظوری دے دی گئی ہے۔ یہ طیارے اسرائیل کی ایئر فورس کے مقابلے میں ترکی کو ایک نئی برتری دے سکتے ہیں اور مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن بدل سکتے ہیں۔ یہ تمام خبریں پیش کی عبداللہ صدیق نے آپ کو اپنے چینل گلوبل پلس نیوز پر، جہاں سچ دکھایا جاتا ہے، وہ بھی پوری تحقیق کے ساتھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تازہ ترین اور تحقیق پر مبنی خبریں آپ تک سب سے پہلے پہنچیں
تو ابھی ہمارے چینل گلوبل پنچ نیوز کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں۔